تو اس سب کے اظہار کا یہ وقت آ گیا. حتی اذا اسقنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب ان کا کچومر نکال دو، کچھ تو خون کرو، خوب ان کی کمر توڑ دو اچھی طریقے سے. فشدوا الوثاق، تو پھر باندھنا ہے مضبوطی کے ساتھ. اس سے مراد ہے پھر قیدی بنائے جائیں، انہیں جو ہے اسیر بنا کر اور باندھ کر اپنے پاس رکھو. لیکن ترتیب کیا ہے؟ پہلے ان کی کمر ٹوٹ جائے اچھی طرح سے، اس کے بعد قیدی بنانے کا مرحلہ آنا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ قیدی بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد اصول یہ ہے کہ اب آپ ان کو کچھ کر نہیں سکتے، یا تو چھوڑ دیں، فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا، یا اور بہت سے آپشن سامنے آئیں گے. تو ان آپشنز کو سامنے لانے سے پہلے ہی جو ہے کفر کی قوت کو اچھی طرح کچل دیا جائے، ان کی سرکوبی کی جائے جو اللہ کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے یہ جو عناصر ہیں. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہوگا. یہ ہے قیدی بنانے کے بعد کرنا. حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. دیکھیے جنگ تو ایک ہی چل رہی تھی وہ جو شروع ہوئی ہے، جس کا باقاعدہ آغاز غزوہ بدر سے ہوا، اور جزیرہ نما عرب کی حد تک وہ آخری جنگ جو ہے وہ جنگ حنین تھی، غزوہ حنین، کہ جس کے بعد کم سے کم اس سرزمین عرب پر کفر نے بالکل ہتھیار ڈال دیے. جنگ ایک ہے، بیٹلز کئی ہیں، مارکے بہت ہیں اس میں. مارکہ بدر ہے، مارکہ احد ہے، مارکہ احزاب ہے، مارکہ حنین ہے، اسی طرح مارکہ خیبر ہے. تو یہ ہے کہ جب جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا کہ قیدی بناؤ اور ان کو پھر فدیہ دے کر چھوڑ دو یا ویسے ہی رہا کر دو ان پر احسان کرتے ہوئے. ذالک، یہی ہے کام کرنے کا، یہ اسی طرح ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے بعض کے ذریعے بعض کی. ان کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوئی ہے، انہوں نے تمہیں ستایا ہے، ہر طریقے سے تنگ کیا ہے، پرسیکیوٹ کیا ہے، ایذائیں پہنچائی ہیں، تمہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اب اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کو سزا دلوائے گا. تو یہ جانچ اور پرکھ کا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو خود ہی انہیں سزا دے دے، آسمان سے کوئی آفت جو ہے ان کے اوپر آ جائے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز رائے گاہ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. یہ جو ہے ایشورٹی دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مر جائے، قتل ہو جائے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کا کوئی عمل جو ہے ضائع ہونے والا نہیں. پھر بعد میں وہ آیات آئی ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء. سورہ آل عمران میں تو ہے عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا، ہدایت کے راستے پر چلائے گا. سیہدیہم، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں. ویصلح بالہم، اور ان کے اعمال کو، ان کے حالات کو سنوار دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور داخل کرے گا انہیں ان جنات میں، باغات میں جن کی شناخت پہلے ہی کرا دی جا چکی ہے. مکی صورتوں میں جنت کا ذکر بہت تفصیل سے ہے، جنت اور ان کی نعمتوں کا ہم پڑھ چکے ہیں، تو مسلمان جانتے ہیں اس جنت کو، اس سے واقف ہیں. اس کے اندر جو انعامات ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب بھی جو ہے ان کو اس کی پہچان ہو چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس کا تعلق صرف اس دور سے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے اس میں ایک رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے. اے اہل ایمان، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تب وہ تمہاری مدد کرے گا. دو ٹوک بات. ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما.
ان یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، ان کا ستیہ ناش کر دے، اللہم دمر دیارہم وغیرہ. یہ بہت سی دعائیں ہیں قنوت نازلہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، خاص طور پر جب اندیشہ ہو دشمنان اسلام کی طرف سے حملے کا اور خطرہ ہو. تو اس طریقے سے یہ ساری دعائیں ہیں. ٹھیک ہے اللہ مدد کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. اور اللہ کی مدد کیا؟ دین کی خدمت. اس کا دین جو پابال ہے، اس کا دین جو اس وقت یوں کہنا چاہیے کہ محکوم ہے، مغلوب ہے، باطل غالب ہے، غیر اللہ کی حاکمیت ہے، عدالتوں میں فیصلے کسی اور قانون کے تحت ہوتے ہیں، اس کے قوانین کو، اس کی شریعت کو جو ہے پرکاہ کے برابر رعایت نہیں دی جاتی عالم اسلام میں. سوائے سعودی عرب میں چند جو اسلامی سزائیں ہیں صرف وہ نافذ ہیں. وہ عدل اجتماعی کا نظام تو وہاں بھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ نہیں، یہ تو دین سے غداری ہے، بے وفائی ہے. اس کو اللہ کی مدد کرو، یعنی اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو، اس سے جو ہے سب سے بالا تر قانون بناؤ اللہ کی شریعت کو، تاکہ اللہ ہی کا بول بالا ہو. تکبیر رب کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ رب ہر سطح پر بڑا ہوگا، اس کی بڑائی جو ہے کبریائی وہ مانی جائے ہر لیول پر. یہ کام اگر تم کرو گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کا جو یقینی راستہ ہے وہ یہ ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ اصول. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصَ لَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے تمام اعمال جو ہے وہ رائیگاں جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ اللہ کا کلام، یہ قرآن، اللہ کے احکامات. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے اکارت کر دیے ان کے تمام اعمال. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وہ بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی تہذیبیں. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات ہونے والے ہیں جیسے پہلی امتوں پر ہوئے، پہلی قوموں پر ہوئے. وہی مثل جو ہے ان پر بھی صادق آنے والی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت میں بھی بڑی ایک ہمارے لیے نوید ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور یہ جو کافر ہیں ان کا تو کوئی حمایتی مددگار ہے ہی نہیں. کائنات کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کی پشت پر ہے. اگر مسلمان واقعی مومن ہوں اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوں تو یہ اتنا بڑا جو ایڈوانٹیج حاصل ہے مسلمانوں کو، سول سپریم پاور آف یونیورس جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، وہ ان کی بیک پر. اور یہ ایڈوانٹیج انہیں حاصل نہیں ہے کافروں کو، ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے. خالی خولی ایمان کا دعویٰ نہیں ہے، ساتھ عمل بھی گواہی دے رہا ہوں. ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دنیا کی جو بھی اللہ نے مال و متاع اور مال و اسباب دنیا میں دیا ہے انہیں برتنے کا سامان، اس سے جو ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھاتے ایسے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں. یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی بس کھانا پینا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. برتنا، بابر بیش کوش، کوئی اعلیٰ تر مقصد نہیں ہے ان کے سامنے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خوردن برائے زیستن، زندگی کے لیے آدمی کچھ خوراک کھاتا ہے. ایک ہے زیستن برائے خوردن، زندگی کا مقصد ہی بن جائے کھانا پینا اور انجوائے کرنا. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بالکل صادق ہو رہے ہیں آج کے حالات میں. کافروں کا تو ایک ہی مطمع نظر ہے